الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عنوان میں اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے احکام اور UNO کا سوشل انجینئرنگ پروگرام، لیکن بیان میں جو مؤخر و ذکر شے ہے وہ میں پہلے لا رہا ہوں تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ہم آج کن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، تقریباً 3 صدیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہی، لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کے تنگنائیوں میں سے باہر نکالنا، یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں 2 اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی. پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، گویا کہ تھیوکریسی بدترین شکل میں، اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں، وہ بعد میں ذکر کروں گا، وہاں 2 بدترین باتیں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام، فلسفے کا پڑھنا حرام. کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے، یہ اصل میں اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، گراناڈا کی یونیورسٹی غرناطہ، ٹولیڈو کی یونیورسٹی تولیتلا جسے کہتے ہیں، کارڈووا قرطبہ کی یونیورسٹی. جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیہ میں، ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے.
یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود تھا، اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں ولد الزنا، باسٹرڈ، جادوگر، مرتد، واجب القتل، اور سولی پر چڑھایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے، اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، تم نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے، شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں، کچھ سودا خریدنا ہو آ جائے، اللہ اللہ کہہ سکتا۔ اور یہ جو پرسیکیوشن یہ اسپین میں شدید ترین تھی، تو یہ بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیہ میں۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی، انہیں راستے بتائے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی، انہیں راستے بتائے، ان کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا۔ مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا۔ یہی حال یہاں ہوا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے، جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، that the golden era of our diaspora was Muslim Spain۔ یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زرین ہے۔ یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی میں، جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے منہدم کیا، ختم کیا، اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، افریقہ میں چلے گئے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار۔ تو اس دور انتشار کا عہد زرعی مسلم اسپین ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت ایک وقت میں وہاں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی، وزیر اعظم بھی یہودی تھا، اتنی انہیں حیثیت حاصل۔ انہوں نے جو 2 سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے، فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے، ایک حریت، آزادی، کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاق اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2 جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، گورے ہو، کالے ہو، پیلے ہو، لال ہو، کسی رنگ کے ہو، کسی نسل کے ہو، کسی علاقے میں رہتے ہو، کسی ناک نقشے کے ہو، اور مرد ہو یا عورت ہو، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجیے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں
تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، دو برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک فراسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپراسی کا ہے، ایکول۔ تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے یہاں آتا لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ اس نے 3 شکلیں اختیار کی۔ یہ علم جو تھا، جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے۔ سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، طاقت، قوت۔ لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں، ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شعلہ نکلا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے 2 پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے، اس میں بھی شعلہ پیدا ہو گیا، تو آگ ایجاد ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھولوں پر گزارا کرتا تھا، یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا، آگ تو تھی نہیں، تو یہ بہت بڑی شے تھی کہ جو پیدا ہو گئی۔ پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے، بھاپ، اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے، لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی۔ اب وہ سٹیم انجنز بن گئے، ریلیں چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو پروسیس کرو۔ یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا، اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا، یہ ڈیٹا فیڈ کر دو، پھر یہ پروسیس کرے گا۔ اس طرح علم قدم بقدم، قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ ایک علم یہ ہے۔ دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت، اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا۔ جب سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں ہے، حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب زمین کا چارج سنبھالو، تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو، یہ جنت میں تو ایک آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا، اب جاؤ۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے۔ تو یہ دو آنکھیں دی تھی اللہ نے، یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی، آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا، ایک آنکھ پوری کھول دی، دیکھو سنو نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، آگے بڑھو، فورسز آف نیچر کو کانکر کرو، ہارنس کرو، ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھ کے چلے جاؤ۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ، اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ چیزیں تین ہیں وہ۔ نمبر ایک، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا۔ مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ، لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم خود ساورن ہیں، اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا۔ جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے، جمہوریت 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 جمہوریت۔ ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی ٹانگ پہ ٹوٹنا ہے، بس یہ ہے اصل شے۔ ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت، کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے، نہ ہماری کورٹ میں آئیے، نہ ہمارے بازار میں آئیے، نہ ہمارے بینک میں آئیے، اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے، بس آپ رکھے رہے مسجد میں، ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں، یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے۔ یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف، جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت۔ دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ، خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا، جہاں بری باتیں تھیں اچھی بات بھی تھی، پوپ کے زیر اثر۔ پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا، ہر طرح کا، کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر، ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں افسروں نے اڈے بنا رکھے ہیں، بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں، پھر نکل نہیں سکتے۔ تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام، فاربیڈن۔ لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی، اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کر لی، چنانچہ بغاوت ہو گئی۔ اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے، جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا، اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے، جائے اپنے گھر میں رہے، انگلینڈ۔ اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا۔ یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے۔ اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہتھیار کے لیے، اسلحہ کے لیے، تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے۔ اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے، اب یہ 1904 ہے، 2004 ہے، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی، اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا،
جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا، آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام، سارا بینکنگ نظام، امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے، ٹریلینز آف ڈالر، بلین نہیں، ٹریلینز آف ڈالر، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت کن کی؟ یہودی بینکاروں کی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے، جدھر چاہتے پھیر دیتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جس میں جوا بھی جائز ہے، جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے، جس میں جو بھی شراب ہو، منشیات ہوں، ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ چائنا کچھ بچا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہیں، انسان نما حیوان۔ اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا۔ گھوڑے کو تانگے میں برگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں، اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے۔ حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے، اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا، ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے۔ آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے۔ گھوڑے بھی شام کو آپ کو چارہ ڈالتے ہیں، کوئی چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے تانگے میں جوتیں گے۔ یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا۔ یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں۔ شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور گواہی ہے کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ ہومو سیکشولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم،
جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو کوئی جرم نہیں، جرم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں، کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے۔ اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی۔ آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد۔ آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا گایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000 میں۔ اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا، لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے۔ نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے، مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں، نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے۔ ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے ہی کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟
ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے۔ یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو ہمیں، محنت دو تب ہم کام کریں گے۔ یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر۔ نمبر 4، عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں۔ نمبر 5، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر 6، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکشول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ اب چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکشول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر حتم کوئی قدر نہ ہو۔ 7، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولا تعمیر را ویرا کنن، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام ہے۔ اب اس میں دوسری بات سنیے، یہ کام تو سن 2002 سے بلکہ اس سے پہلے 94 میں، پھر 95 میں، پھر 2000 میں، یہ 3 کانفرنسیں ہوئی۔ ایک اب نیا آیا ہے شوشا، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ اس کی سفارشات جو ہیں وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے، خارجہ محکمے کو جاتی ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھیں پوری کی پوری۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ لیکن نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کہا یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system. ہماری تہذیب ان کے سب سے بڑے دشمن یہ۔ نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند۔ یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہیں، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے۔ اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ دے آر نو چیلنج ٹو اس۔
لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو۔ اور یہ لوگ چلے آ رہے ہیں، نہا ہو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے۔ لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہیں۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ، کمپیٹیبل بنا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر دو۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گویا کہ 2 + 2 تقسیم ہو گئی، 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل شراب حرام نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام بھی لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر کہ اسلام میں پردے کے احکام کیا ہیں، اب میں آ رہا ہوں پہلے حصے پر، لیکن اس کے لیے چند تمہیدی مباحث ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں، لفظ مذہب آیا ہی نہیں، جہاں تک حدیث کا علم مجھے ہے وہاں بھی نہیں آیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، وہ سارا تو میں نے نہیں پڑھا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے مذہب کا لفظ نہیں آیا۔ اور ہمارے ہاں مذہب کی اصطلاح ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب، اور وہ اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث حضرات ہیں۔ تو مذاہب یہ ہیں، اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے،
کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے۔ یہ رسومات ہیں ہماری۔ شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ حجاب و قبول ہوگا، اعلان عام ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں، سیاسی نظام اسلام میں ہے، معاشی نظام اسلام میں ہے، معاشرتی نظام اسلام میں ہے۔ اسلام کا قانون تعزیرات ہے، حدود ہیں، اسلام کا دیوانی قانون ہے، اسلام کا قانون وراثت ہے، اسلام کا قانون شہادت ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہو۔ تو اسلام مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے۔ یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے۔ نمبر 2، اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس، ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا۔ چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں۔ تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف، قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے۔ ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں۔ دیکھیے، قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا۔ نازل ہوا حجاز میں، مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے۔ تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے۔ ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تو یہ حجاز میں اترا ہے۔ اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے، لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے۔ ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے۔ یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی۔ علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن۔ لہذا قرآن میں ہدایت ہے، اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے، خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کرنا، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے
کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب، یہ تفسیر کا اصول ہے۔ اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا۔ اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا، یہ احکام آئے ہیں، اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے۔ دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا۔ دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں۔ کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریٹانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ زیادہ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے بس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں، وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے، لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا، تو ٹوٹ جاتی نا، جمعیت ختم۔ اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ کہیں نہیں۔ اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب سنت کی برکت ہے۔ تو اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبت ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر 1، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر 2، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ 2 چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی۔ ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی۔ ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی تھی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمر ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے۔
اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی. ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا.